السلام علیکم۔ باپ بیتی کا حساب اب 11واں حصہ ہے۔ میرا باپ ہے، مجھے عشق ہے اپنے باپ سے، اس لیے سنا رہا ہوں، اور آپ لوگ اس میں سے اچھی باتیں چن لیں اگر چاہیں تو، ورنہ ٹائم کسی کے پاس نہیں، کوئی وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھی بات کیا، کوئی اپنے سگے ماں اور سگے باپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو میرے ساتھ کون اتنا وقت دے گا؟ یہ تو میں تو اپنی دل خوشی کے لیے سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک میرے باپ کے درجات بلند کرے، اور اللہ پاک جس طرح میں اپنے باپ سے محبت کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کی میرے مرنے کے بعد ہی مجھ سے کرتے رہیں گے۔ میرے بتانے کا، میرے باپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ناز آباد میں رہے۔ اب میں مرزا خلیق الزمان بیگ بتا رہا ہوں کہ میں نے 57 میں میری پیدائش ہوئی جنوری کے اندر، اور 74 تک میں ناز آباد میں رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ گلبرگ آ گئے۔ میرے والد صاحب نے گلبرگ کے اندر مکان بنا لیا، بڑا مکان تھا، مگر میں اپنے اس مکان کو بھول نہیں سکا، ناز آباد والے۔ روز میرا ناز آباد جانا ہوتا، اور میں ناز آباد کے اندر روز بلا ناغہ میں 74 کے بعد روز گیا ہوں ناز آباد، تقریباً کم و بیش شاید 8 سال تک تو گیا۔ مجھے عشق تھا اپنے علاقے سے ناز آباد، اور ناز آباد بڑے لوگوں کی جگہ تھی۔ ناز آباد 1 نمبر 2 نمبر 7 نمبر تک بڑے ہی لوگ رہتے تھے۔ ناز آباد 1 نمبر میری پیدائش تھی، میرے سامنے روز میں اپنی گیلری میں دیکھتا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب پیدل جایا کرتے، بش کوٹ سوٹ پہنے ہوئے۔ پھر میری ملاقات، میں تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت، زیادہ ہوں گا 12-14 سال 15 سال، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہیں بڑھتا رہا، اور 57 سے سمجھ لو 67 جنگ میرے سامنے ہوئی، میں چھوٹا تھا۔ 65 کا مقصد 7-8 سال کا ہوں گا، جنگ ہوئی، مجھے یاد ہے ہلکا ایسا بمباری ہوا کرتی تھی۔ پھر میں دیتا BCCI بینک کے چیئرمین تھے آبدی صاحب، اور وہ جایا کرتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے پیدل ہی دیکھا ان لوگوں کو۔ میرے گھر کے نیچے ایک اسلم بیکری تھی، اسلم بیکری کے اندر ایک چھوٹی سی گاڑی آتی تھی، مجھے بھی تک خوابوں کے یاد ہے، اس کا دروازہ آگے سے کھلتا تھا، بہت لاجواب گاڑی تھی، کیا بات ہے، اس میں بڑے لوگ رہتے تھے، مجھے لگتا ہے کوئی باہر وغیرہ شاید لندن امریکہ میں ہو۔ پھر یہ لیلا زبیری کے والد صاحب ہماری مسجد کے اندر امام تھے، زبیری صاحب بڑے آدمی تھے۔ علوی صاحب فہیم الدین کے والد صاحب، علوی صاحب جن کو ہم کہا کرتے تھے، فہیم الدین علوی، اس وقت کرکٹر تھے اور اچھے بردبار آدمی تھے، پھر مگر وہ بھی انہوں نے اپنی زندگی باپ کو نافرمانی کر کے خوار کر دی، اور وہ ہمارے بڑوں میں سے تھے فہیم الدین علوی، اور فہیم بھائی کے والد صاحب علوی صاحب، ہم ان کی خدمت کرتے تھے کبھی۔ پھر اس کے بعد یہ تھانوی صاحب، احتشام الحق نہیں، وہ جو جنہوں نے ڈرامے لکھے ہیں، تھانوی بہت بڑے ٹی وی کے وہ تھے تھانوی صاحب، وہ ہمارے مولانا ظاہر قاسمی میرے گلی میں جو رہتا تھا اسی پٹی پہ آگے رہا کرتے تھے۔ وحید الظفر قاسمی وہ رہتا تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود جو آج کل آ رہا ہے، اس کا ان کے والدہ کا فارغ اسکول تھا ناز آباد، وہ رہے حنیف محمد کرکٹر، صادق محمد، مشتاق، یہ سب ہمارے پڑوسی تھے، ہم لوگ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور مور والی کوٹھی کے اندر صدیق جرہ تھے، جو اپنے وقت کے مشہور جرہ تھے۔ نصر اللہ خان صاحب بھی رہا کرتے تھے ناز آباد کے اندر، جو کالمنسٹ تھے، حریت اخبار کے اندر لکھا کرتے۔ پھر ہیپیڈل اسکول کے اندر ہوگا، میڈم ممتاز ہیپیڈل اسکول کی بانیوں میں سے تھی۔ کیا یار دور تھا، کتنے اچھے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اور پھر میرا ایک آئیڈیل تھا اس وقت ظفر پورا سامنے پہ، حسین و جمیل، خوبصورت کردار تو جیسا تھا تیسا تھا، بدماش تھا، اور لوگ کانپتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ اللہ نے اس کو قبول کیا، نمازی پرہیزگار ہو کے تبلیغی جماعت میں آ کے مر گیا، اللہ نے جنت کو پہنچا دیا۔ تو اس زمانے کے اندر ٹیلی ویژن شروع آیا۔ اس وقت ٹیلی ویژن صرف آیا کرتا تھا شام کو 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک۔ میرے والد صاحب اس زمانے میں اچھے مقبول خاندانی، یعنی کہ پیسے والے لوگوں میں تھے، خوشحال لوگوں میں تھے۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں ٹیلی ویژن آئے، تمام فلیٹ والے ہمارے گھر ٹی وی دیکھنے آتے ہیں۔ ٹی وی کا ٹائم صرف شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک ہوتا تھا۔ کیا سبحان اللہ، کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن۔ میری والد صاحب کہتے ہیں کہ میری مادری زبان ازبک ہے، مگر مجھے کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ جیسے افغانستان میں قومی زبان فارسی ہے، مگر پشتو پاکستان سے ملحقہ افغانستان کے آدھے حصے قندھار میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ والد صاحب فرما رہے ہیں۔ اور شاید میں مرزا خلیق الزمان بیگ 2018 کے اندر جب کوئٹہ گیا، کوئٹہ سے ہماری تشکیل ہوئی، چمن کے بعد ہم لوگ قندھار گئے، تو قندھار کے اندر بالکل ایک دم تبدیل ہے،
کوئٹہ یعنی بلوچستان کے بعد جیسی قندھار آیا نا، دل سرخ سفید لوگ، سب لال چہرے والے، جسم تکڑے، اور پوری بیلٹ کے اوپر صرف تندوری روٹی کھائی جاتی ہے. میں نے ہاتھ کی روٹی نہیں دیکھی. چمن کے اندر ایک جگہ جو ہمارے امیر صاحب تھے مولانا عبدالوہاب صاحب اچکزئی صاحب جو تھے، عبدالوہاب اچکزئی پٹھان تھے، ان کے ہاں میں نے کھانے کھائے کئی بار. ان کے یہاں تو ایک تندور نما چپاتی تھی، ذرا پتلی تھی، وہ گھر پہ پکا کرتی تھی مگر بڑی بڑی 2-2 فٹ کی. اور قندھار کے اندر ساری روٹیاں لٹکی ہوئی ہیں دکانوں کے اندر، بازار میں دیکھا وہ روٹیاں لٹکی ہیں، 6-6 فٹ کی، 5-5 فٹ کی روٹیاں لٹکی ہوئی ہیں. اور کیا روٹی ہے قندھار کی روٹی، سبحان اللہ. قندھار کا کھانا سبحان اللہ، قندھار کا فروٹ سبحان اللہ، قندھار کا پانی سبحان اللہ. کیا لوگ ہیں، کیا زبردست دین کا غلبہ ہے. انہوں نے طاقت سے بتایا کہ مسلمان ہیں. افغانستان میں جا کے دیکھو مزہ آ جائے گا دین کا. اب تو یہاں پہ ٹوٹے پھوٹے چل رہے ہیں، اب تو ان کی کھرچن ہے، ان افغانیوں کی کھرچن، ہم ازبکوں کی کھرچن ہے. میں نے دیکھا وہاں پہ زور، ازبکوں کا زور، افغانیوں کا زور. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ قندھار کے اندر زبان پشتو ہے، فارسی بولتے ہیں، اردو بھی سمجھتے ہیں مگر پشتو زبان ہے، وہ پشتو زبان کے لوگ ہیں. قندھار کا صوبہ پشتو والا ہے. اچھا، اسی طرح روس سے ملحقہ افغانستان کا علاقہ مزار شریف میں ازبک زبانیں بولی جاتی ہیں. جس طرح پاکستانی قومی زبان اردو ہے مگر اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شمالی علاقات میں پشتو بولی جاتی ہے. پنجاب بڑا صوبہ، وہاں کی صوبائی زبان پنجابی ہے مگر وہ اردو ہی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں کیونکہ وہ قومی زبان ہوئی. پاکستان میں دوسری زبانیں سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے مگر اردو سمجھی جاتی ہے. پنجاب کے نیچے کے علاقے میں سرائکی زبانیں سندھی اور پنجابی زبان کا خوبصورت امتزاج ہے. پنجاب اور سرحد کے درمیانی علاقہ صوبہ ہزارہ، یہ لوگ پنجابی پٹھانی پشتو کے امتزاج سے زبان ہند کو بولتے ہیں. بہت ہی خوبصورت صوبہ ہزارہ جس کا دارالحکومت صوبائی مانسیرا ہے. میرا خود بذات خود میں کہتا ہوں کہ میرا بھی جانا ہوا مانسیرا، بہت زبردست علاقہ، کیا بات تھی. مانسیرا سے ہم لوگ جب نکلے بڈگرام سے ہوتے ہوئے شارع ریشم کے اوپر چائنا کی طرف جاتے ہوئے، کیا حسین و جمیل مناظر ہیں. اور شنکیاری آیا، کالا ڈاکہ آیا، تھاکوٹ آیا. تھاکوٹ کے اندر ہم لوگ 40 دن رہے، میں 40 دن رہا ہوں تھاکوٹ میں. کیا بڑے لوگ ہیں، کتنا زبردست کھانے اور کیا زبردست خوراک اور کیا زبردست حسین و جمیل لوگ وہاں پر. تھاکوٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں شاید آپ لوگوں کو فائدہ. مجھے ہے نا الرجی کی شکایت تھی، بچپن سے مجھے الرجی تھی جس کو سوچتے حساسیت. میں ذرا سا ہے نا خوشبو لگاتا، میرا خارش ہو جاتی، اس کے اندر چپ چپ پانی نکلتا. کئی لوگوں کو حساسیت تو شاید ان کو فائدہ ہو. تو وہاں پر گیا قندھار کے اندر، تو قندھار کے توبہ یہ تھاکوٹ گیا تو مجھے وہاں پہ میں نے شاید ایک جگہ کچھ کھانا میں نے پکایا، کیا ہوا تو مجھے آگ لگ گئی، ہاتھ پہ لگی آگ، تو اس کی وجہ سے وہ زخم بن گیا، اس میں ایکزیما ہو گیا. بہت تکلیف دی. اتنی سردی کے بیان سے باہر برف، دن برف آ رہی، ٹھنڈا یخ پانی. میں صبح اٹھتے ہم لوگ تہجد کے لیے یا فجر کے لیے نماز پڑھتے، ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھوتے، وضو کرتے. تکلیف تھی. میں نے 15 دن بعد اپنے بزرگ سے کہا، میں نے کہا حضرت مجھے نا بہت تکلیف ہے اور مجھے ایکزیما کی شکایت ہے، میں جانا چاہتا ہوں واپس قندھار میں چلا جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جب فارغ ہو کے آؤ گے تو مجھے رائیونڈ سے لے لینا، پھر ہم لوگ ساتھ کرائی چلائیں جائیں گے. آخری بات سن کے میں نے کیا ہوا، میں نے کہا صاحب یہ دیکھیں میرے زخم بن گئے. تو وہاں کا ایک مقامی تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا صبح دیکھ کیا حال ہے، پشتو کے اندر مجھ سے پوچھا. تو میں نے اس سے بولا، میں نے کہا داغا داغ ایکزیما کہنا ہے کہ یہ ایکزیما ہو گیا ہے. تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بیماری رشتے والا کا دل تھا. تو اس نے مجھ سے بولا میرے ساتھ چلو، وہ وہاں پر ایک ہمارا پٹھان ہے، عامل ہے وہ اس کا، تو وہ ابھی اس کو صحیح کر دے گا، جلا دے گا، زخم ختم ہو جائے گا، ساری زندگی پھر نہیں ہوگا. میں فوراً مریض تھا، میں فوری طور بھاگتا ہوا گیا نیچے. وہ پہاڑی ہوا علاقہ، وہ گڈھا کھود رہا تھا پٹھان، 25-26 سال کا لڑکا. ہاں ماما سنگا چل دے خیر جوڑ. تو ہم نے کہا کہ صاحب سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور پھر میں نے کہا صاحب میں اس وقت تبلیغی مسئلے سے نہیں آیا، میرے پرابلم ہے، یہ مجھے ایکزیما ہو گیا. اور اس نے کہا ہم لوگ کا زبان کے اندر اس کو پشاک بولتے ہیں، یہ بات پشتو میں بات ہو رہی ہے، پشاک بولتے ہیں. اور میں بھی آن کے اس کو ختم کر دوں گا، جلا دوں گا، یہ پھر کبھی زندگی بھر نہیں ہوگا. ٹھیک. زور کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے بولا دیر تک یہ نا بیٹھ جاؤ. میں وہاں بیٹھا. اس نے ایک جیسے نسوار ٹائپ چیز تھی، جڑی بوٹی پیسی ہوئی، اس نے یوں کر کے رکھی، ادھر رکھی، ادھر رکھی، ادھر رکھی، جہاں جہاں ایکزیما کا زور تھا وہاں رکھی. اور ماچس رکھا. دلتا ماچس کہنے والا کا یار. تو اس نے ماچس دی، ماچس پہ اس نے یوں کر کے لگایا، ماچس کے اندر آگ لگ گئی اور آگ جلنے لگی. اس نے لوگ میرے ساتھی جو تھے کراچی والے، خاص طور پہ دل چھوٹے ہیں کراچی والوں کو، وہ اگر بخاری صاحب کو اس نے آگ
لگ رہی کتنی تکلیف ہوگی. اس نے کہا اس کا کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کو بالکل لگ رہا ہے جیسے برف رکھ دیا. مجھ سے پوچھا ایسا؟ میں نے کہا ایسا ہی. اس نے کہا کہ فکر نہیں کو ختم ہو جائے. اس نے جلایا, جلنے لگا. وہ اس نے پڑھنا شروع کیا, سلام قول من رب رحیم, سلام قول من رب رحیم, سلام قول من رب رحیم. اور اس کے بعد جب جل کے ہو گیا, راک ہو گیا, تو یوں کر کے جھاڑ دیا. اس نے کہا آج تم رات کو دودھ والا چائے نہیں پینا, صبح نہیں پینا, انشاءاللہ کل سے صبح یہ معاملات کرنا, اور آج تیمم سے وضو کر لو, صبح سے وضو چالو کر دینا. بات کی ہوئی, میں رات کو ادھر رہا اور تیمم سے وضو کیا, صبح خارج ہو گئے, دانے کے نشانات بن گئے. اور اس کے بعد میں 40 دن رہا, پھر واپس آ گیا. جب واپس آ گئے اس بات کو تقریباً میرا خیال ہے 20 سال تو ہو گئے کم و بیش. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ایگزیما ختم ہو گیا. یعنی کہ مجھے ایگزیما کی شکایت نہیں رہی. یہ وہ لوگ ہیں, بڑے لوگ, جو صرف اللہ کے نام سے کام کرتے ہیں اور اللہ پاک سے صلہ مانگتے ہیں. ان کو کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہاں پہ جو گورے پھر رہے ہیں, انگریز پھر رہے ہیں, انگریز عورتیں پھر رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں یار, تم تو ازبک لوگ, تم تو سب طالبان ہو, کیا وجہ؟ کہنا یہ لوگ علاج کرانے, فلاں بزرگ ہے وہ علاج کرتے ہیں کینسر کا. وہ اپنی کھولی کے اندر یا سمجھ چٹان کے حصے کے اندر یا ایک غار کے اندر ان کو مریضوں کو رکھتے ہیں, 1 مہینہ رکھتے ہیں, 10 دن رکھتے ہیں, خود ہی کھاتے ہیں, خود ہی پلاتے ہیں, ان کے مہمانوں کو بھی رکھتے ہیں, کوئی 1 روپیہ نہیں لیتے, اور وہ علاج کرتے ہیں اور کینسر ختم ہو جاتا ہے. عجیب. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو وہاں پر پھر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا یار کینسر کا علاج میں, ہاں بھائی کینسر کس کا ہوتا ہے؟ ہاں ہوا. کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا سوئٹزرلینڈ سے آئے, کسی نے کہا ایمسٹرڈم ہالینڈ سے آئے, کوئی امریکہ سے آیا. کئی لوگوں سے میری ملاقات رہی, ان کی میں نے تعلقات, وہ میں نے ایک الگ کتاب کے پورشن کے اندر میں لکھا, پھر میں نے اخبار میں بھی ڈالا تھا جو اخبارات کے اندر آیا. مزہ یہ کہ یہ ایک عجیب موضوع ہے. تو ہمارا پاکستان بڑا خوبصورت ہے, اور ہمارا جو اوپر کا علاقہ, نارتھ کا علاقہ بہت زبردست ہے. شارع ریشم میں جو چین تک جاتی ہے, چین میں کاشغر صوبے کو پہنچ کے چین میں گھل جاتی ہے. پاکستان میں سب سے بڑا صوبے کا رقبہ بلوچستان کا, جو کراچی کے جنوب مغربی ہب چوکی, جنوب مغرب میں ہب چوکی سے شروع ہوتا ہے, پھر ایران افغانستان کے بارڈر چمن تک جا کر ختم ہوتا ہے. بلوچستان میں سندھی, بلوچی, بروئی بولی جاتی ہے. اس کا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے. خشک پہاڑ کا علاقہ, معدنیات سے بھرا پڑا ہے. معدنیات بھی اندر گہرائی میں نہیں بلکہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پڑی ہے, مگر نامعلوم کیا سیاست ہے, خود ہی حکومت فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے. تانبا, پلاٹینیم, ماربل, گیس کے ذخائر کے علاوہ سونا چاندی بھرا پڑا ہے. سوئی کے مقام سے گیس نکل رہی ہے, جس کو مقام کے نام سے منسوب کر کے سوئی گیس کہلایا جاتا ہے. یہی نہیں, پورا بلوچستان خشک پہاڑیوں پر محیط ہے. کوئٹہ کے اوپر کا علاقہ زیارت نہایت سرسبز اور شاداب ہے. زیارت بھی میرا جانا ہوا, خوب میں نے زیارت کو دیکھا, رہا وہاں پہ. یہاں پر قائد اعظم زندگی کے آخر دنوں میں دمے کی بیماری کے باعث رہے تھے. کراچی کی آب و ہوا مرطوب ہے, یعنی ہوا گیلی ہے, دمے کے مرض میں بہت مضر ہے. اسی وجہ سے خشک جگہ سرسبز شاداب علاقے میں زیارت میں ریزیڈنسی بنائی گئی. قائد اعظم زندگی کا آخر شب وہیں گزارے. زیارت کا جو نام پڑا اس کی وجہ وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ سخی شاہ کا مزار ہے. شاید ان کی زندگی میں لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہوں گے, اسی وجہ سے ان کا نام زیارت پڑ گیا. بتانے کا مقصد کہ شہرت قائد اعظم کی ریزیڈنسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بزرگ کی وجہ سے. جیسے ایران افغانستان کے بارڈر پہ ایک علاقہ بلوچستان کا آخر چمن کہلاتا ہے. ہمارے ذہن میں, میرا چمن میں جانا ہوا, کئی بار گیا چمن میرے بزرگ مولانا عبدالوہاب اچکزئی صاحب ہیں, تبلیغی جماعت کے امیر ہیں, وہاں کے بڑے آدمی ہیں. ان کے ہم رہے, خوب مزہ آیا, خوب کھانے کھائے. چمن باغ کے معنوں میں آتا ہے, ہمارے ذہن میں آتا ہے چمن مانے باغ. جب لوگ چمن جاتے ہیں تو بہت مایوس ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی باغ و گلستان نہیں, بنجر جگہ ہے. چمن کے مقام پر پرانے وقتوں میں منڈی بازار لگتی تھی, شاید اب بھی لگتی ہو. اس بازار میں ایران افغانستان, یہاں کے روس کے علاقے کی چیزیں ملتی تھیں. لوگ ادھر جا کر دل کے پسند کی چیزیں لیتے. بوجہ چے معنی, وجہ یہ کہ چمن کس طرح ہے, چے کا معنی ہے کیا, اور من بولتے ہیں دل کو. تو اسی لیے جو بھی من پسند چیز چاہے وہاں مل جاتی ہے, تو چمن ہوگی, چے من ہو گیا, یعنی اس سے چمن بن گیا. قندھار افغانستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے چمن کے بعد, جہاں کی صوبائی زبان پشتو ہے. ویسے بلوچستان میں کاروبار اور پشتو بولنے والے لوگوں کا زیادہ اثر ہے. تمام کے تمام سردار بلوچ ہیں, ان میں بہت زیادہ قبائل ہیں. مینگل, بگٹی, مزاری, قندھاری, کاکڑی, اچکزئی, زرداری وغیرہ وغیرہ. پشتو سرحد کے صوبے پشتو سے ذرا سی مختلف. یہاں کے لوگ بلوچی چپل اور اجرک پہنتے ہیں. چپل نہ معلوم کیوں 1 نمبر یا 2 نمبر چھوٹی ہوتی ہے, یعنی ایڑی نکلی ہوئی ہوتی ہے. کئی بلوچ لوگوں سے چھوٹی چپل پہننے کا سبب میں نے پوچھا, مگر تسلی کوئی بر جواب دے. کوئٹہ کے اندر ایک فدا چپل اسٹور ہے, بلوچوں کا ہے. میں وہاں پہ گیا, وہاں کی چپل دنیا بھر میں مشہور ہے. وہ بلوچی چپل بناتے ہیں, اور وہ بلوچی کیا, وہ کہیں کہ وہ ہیں ہزاریے.
یہ ہزاری افغانستان کے ہزاری ہیں. ان کی نسلیں اصل میں مغلوں سے ملتی ہیں. ان کو پیسے کے لالچ سے، عورت کے لالچ سے، کس وجہ سے، یا بھوک کی تنگی کی وجہ سے، یہ لوگ بیچارے ان کو سب کو ہے نا انہوں نے شیعہ کر دیا. تو اس سارے کے سارے جو ادھر کے ہیں ہزاری ہے وہ سب کے سب، یہ اپنے والا ہزارہ نہیں، یہ والا ہزار نہیں بلکہ ادھر ہزاری کہلاتے ہیں. ہزاری تو ہزاری لوگ ہیں، وہ بھی بالکل ناک چھوٹی ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور وہ لوگ سب کے سب شیعہ ہیں، اور پکے کٹر شیعہ ہیں، کاروبار پہ چھائے ہوئے ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس میں. اور یہ فدا چپل ہاؤس والا بھی وہ ازبک ہے، شیعہ ہے، میرا دوست ہے، وہ میرا اس سے ملاقات رہی، اس کے میں چپل دیکھ کے خریدی تو نہیں چپل، اچھا چپلیں مہنگی ہیں، بازار میں مل رہی جو 1000 کی، وہ وہاں پر چپل مل رہی 5000 کی، مگر ہے مشہور دنیا میں. اچھا شلوار بہت گھیردار گزوں کے حساب سے یہ لوگ پہنتے ہیں. ٹوپی آگے سے کٹی ہوئی پہننے کا رواج ہے، نہیں کیوں کٹی ہوئی ہوتی ہے ٹوپی، آپ سمجھ گئے ہوں گے. جو کوئٹہ کا پٹھان، بلوچستان کا پٹھان تو کٹی ہوئی ٹوپی پہنتا ہے. پشاور کے اندر ایسی ٹوپی کا رواج نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، شاید کوئی اکا دکا ہو، مگر زیادہ تر پشاور کے اندر تو ٹوپی پہنتے ہیں، پوری ٹوپی ہے، یا پھر وہ ہے گلگتی ٹوپی. اچھا یہ سب رواج ہے. رواج کا مطلب جیسا دل چاہا کر لیا، پھر چلن پڑا، کوئی سبب نہیں، بس چلن ہے. بلوچستان میں روٹی نہایت عمدہ بنتی ہے، قندھاری سرکے کا جواب نہیں. یہ سرکہ گریپ پہ نہیں کر، انگور کا سبز رنگ کا ہوتا ہے. جس نے دوپہر کی روٹی کھائی اور سرکے کو استعمال کیا وہ ہاتھ بھی نہیں دھو سکتا، لیٹ جاتا ہے اونودگی میں. پھر آدھا پاؤ گھنٹہ اس کو سونا ضروری ہے کیونکہ اتنا نشہ ہوتا ہے. مگر یہ اثر وہاں کے مقامی لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا وہاں، بوجہ وہی کہ وہ لوگ عادی ہیں. آنے والے کو ضرور گندم، نئے کھانے والے ضرور نشہ گندم اور سرکے کا چڑھ جاتا ہے. میں بھی ازبک ہونے کے باوجود فارسی اور پشتو اچھی طرح جانتا ہوں. پاکستان میں رہنے کی وجہ سے اردو ذرا ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں، پنجابی، سندھی، بلوچی بھی کام چلانے کی طرح زبان بول لیتا ہوں. یہ والد صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس افغانستان کے تجار بزنس مین آتے میری تجارت میں مددگار ہوتے تھے. میں ان سے خوش میوے کا کاروبار کرنے کے لیے مشورے کرتا تھا. اس وقت افغانستان سے تجارت میں بہت مشکلات تھی، حکومت نے ادھر ادھر بہت مشکلات پیدا کی. جب پاکستان بنا تو سرحد کے علاقے میں عوامی نیشنل پارٹی کا زور تھا. یہ روس کی زیر اثر کمیونسٹ پارٹی تھی. اس کے سربراہ خان عبدالولی خان کے والد عبدالغفار خان تھے، جن کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور وہ سرحدی گاندھی کہلایا کرتے تھے. گاندھی صاحب سے اتنے معروف تھے. وہ بھی دلوں تعلق و سردی کا. اچھا مرنے کے بعد پاکستان میں دفن نہ ہوئے، کہا کہ یہ آزاد ملک نہیں ہے، یہ آزاد ملک نہیں ہے، یہ تو کافروں نے بنایا اپنے لیے. تو وہ پاکستان دفن ہوئے، جلال آباد افغانستان میں دفن ہوئے. ان کی وصیت تھی افغانستان بھی، اچھا ان کی یہ وصیت تھی افغانستان بھی ہندوستان کی طرف جھکا ہوا ہے. افغانستان کے اسی وجہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے. افغانی لوگ، یہ میرا تجزیہ، مرزا خلیق الزمان بیگ کا تجزیہ ہے کہ افغانی لوگ پاکستانیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. سچ. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب ہمارے ساتھ لگا ہے. پنجاب نے کئی کام ایسے کیے جس سے ہماری ناک کاٹ دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کے سب پنجابی جو ہے نا دلال. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ افغانی کہتے ہیں. وہ ہمیں بھی سمجھتے ہیں پنجابی. وہ کہتے ہیں یار تم ان کے ساتھ رہتے ہو، تم بھی بس 2 نمبر. پٹھان کچھ سوچ نہیں سکتا، ایسے برے کاموں کا سوچ نہیں سکتا. وہ تو پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے اپنی بیوی بچی اور پوتیوں کو، نواسیوں کو. اس کے ذہن میں تصور نہیں ہے کہ بس کیا بولوں یار، اللہ مجھے معاف کرے. توبہ پردہ رکھنا اچھا چھوڑو. افغانستان کے تجار بزنس مین ٹرک لا کر خوش میوہ مجھے دیتے، میں ان کو پیسہ دیا کرتا، اور پھر وہ لوگ مجھ سے پشاوری چپلیں لے لیا کرتے. میرے خون میں تجارت رچی بسی تھی. میں بچپن سے کاروبار کرتا آیا ہوں، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا، مجھے تو صرف کاروبار کرنا آتا ہے. میں نے مکمل معلومات اکٹھی کرنے بعد افغانستان میں کس چیز کی کھپت ہے 1965 میں بڑی چھلانگ کاروباری لگانے کا فیصلہ کیا. بڑے پیمانے پر پشاوری سینڈلیں بنوائیں، زیادہ قیمت والی بھی، اوسط قیمت والی بھی. مال تقریباً 12 ٹرکوں کا تھا. پہلے ان ٹرکوں میں لیمو نیچے بچھایا. لیمو کی قیمت پاکستان میں بہت ارزاں تھی، جبکہ افغانستان میں بہت گراں تھا. جیسے پاکستان میں لیمو 8 آنے درجن روپیے کا 2 درجن ملتا ہے، جبکہ افغانستان میں لیمو 2 پاکستانی 1 روپے کے ملتے تھے. میں نے اقدام اٹھانے سے پہلے افغانستان میں 2 چکر لگا لیے تھے. وہاں چائے سبز میں دکاندار نے لیمو خریدا 1 افغانی کا، پاکستانی 4 آنے. اور میری چائے میں نچوڑا. تو اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ نیبو لاؤں گا. پھر میں نے فیصلوں کو عملی جہاں پہنایا. میں ان لوگوں میں سے نہ تھا جو صرف غور کرتے رہتے ہیں. اتنا بڑا میرا باپ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ تھا جو صرف غور کرتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اذان سننا الگ بات ہے، اور سن کر عمل کرنا کہ نماز پڑھی جائے 2 الگ الگ عمل ہیں.
سننا ایک الگ عمل ہے اور اس کو سن کے نماز پڑھی جائے گی دوسرا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان خشوع و خضوع سے بہت لوگ سنتے ہیں، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ بودھے لوگ ہیں، وہیں کھڑے رہیں گے، مسجد والے کو ضرورت نہیں ہے پکڑ کر اندر آپ کو لائے۔ جس طرح ایک تاجر نے اپنے ملازم کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں جا رہا تھا، ایک تاجر گھوڑا گاڑی میں جا رہا ہے، ملازم نے کہا کہ حضرت، جو گھوڑا چلا رہا تھا، حضرت اگر آپ انتظار کریں تو میں ابھی آتا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں، مسجد میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کر آیا۔ تو ملازم کو اجازت مل گئی، مسجد پہنچا، وضو کے پیشاب کا مقصد مالک کو پہلے بتانا ضرورت تھا، ورنہ وہ تو صرف نماز پڑھنے جا رہا تھا، مگر ملازم کو پتا تھا نماز جیسا اہم فریضہ مالک کے لیے کچھ نہیں، مالک سمجھتا ہی نہیں نماز بہت اہم ہے۔ اس کو میں نے پیشاب کے اس لیے بولا کہ مالک کو پیشاب کی اہمیت تھی۔ توبہ توبہ، ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ میں نے اس لیے جھوٹ بولا کہ بھائی مجھے ہے نا پیشاب کرنے جانا ہے، میں ذرا وضو کر کے پھر نماز ہی پڑھ لوں گا، تو مالک نے اجازت دی، ورنہ میں کہتا خالی نماز پڑھنے جانا ہو، کہتا گھر جا کے پڑھنا۔ ایسا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں مرزا خلیق الزمان بیگ ہے، میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا یار ان لوگ آ رہے تھے وہاں سے، وہ ہمارا ناز آباد کا امیر تھا، جماعت اسلامی کا ناظم تھا ادھر، ندیم قریشی، بڑا آدمی، نہایت شریف نیک آدمی۔ تو ایک دو دفعہ گڈھوں کے اوپر گاڑی چڑھ گئی، پتھر آیا اور چڑھ گئے اس میں۔ ابھی میں نے کہا بھائی دیکھ کے چلایا، اب وہ بھی شاید ضد میں تھا، کیا تھا، اسے بھی چلاتا رہا۔ میں نے کہا یار میرے والد صاحب، میں نے بولا بھائی تیرا کون استاد اناڑی؟ اس نے مجھ سے کہا بھائی میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کی بات میرے کان میں گئی، میرے والد صاحب نے کہا تھا بے استادے کے ساتھ ایک قدم مت چلنا۔ میں نے اپنے دوست ندیم قریشی سے کہا، میں نے کہا یار ندیم گاڑی روک یار۔ تو اس نے بولا کہ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے سوچا یار گاڑی روکے گا نہیں، میں کہوں گا کہ یار میں وہاں سے گاڑی روک میں اتر رہا ہوں تو وہ روکے گا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار مجھے پیشاب آ رہا ہے بہت سے۔ اس نے کہا آگے چل کے مسجد میں جا کے کر لینا، وہاں پہ پیشاب کرنا، پھر وضو کریں گے نماز۔ میں نے کہا نہیں ادھر روک لیں، زور کا آ رہا ہے نکل جائے گا۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ روکی، مجھے پیشاب تو آ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی بات سن، تم جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا گھر واپس کراچی۔ ہم یہ آ رہے تھے اسلام آباد سے کراچی بائی روڈ، میں اور وہی تھے، ہم دو ہی تھے۔ میں نے کہا تم جاؤ۔ کہہ رہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے، میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بے استادے کے ساتھ ایک قدم نہیں چلنا، جس کا استاد نہیں ہو وہ خود تو ڈوبے گا، تمہیں بھی ڈبو دے گا۔ تو تم نے اس سے، میں نے پوچھا کہ تمہارا استاد کون ہے گاڑی چلانے؟ تم نے کہا میرا کوئی استاد نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں۔ وہ اس سے بڑے خوش آوا کہ اللہ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا استاد تو میرا بڑا بھائی ہے، مجھے اس نے گاڑی چلانا سکھائی۔ تو وجہ یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا، اور میں نے اس کو جو بتایا کہ بھائی مجھے پیشاب کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اہمیت سمجھ رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو آدمی تھا جو تاجر کو لے کے جا رہا تھا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا 1 منٹ مسجد کے سامنے رکا کہ 1 منٹ میں ذرا پیشاب کر لوں اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ، تو اس نے اجازت دی۔ اگر وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں روکتا، کبھی نہیں رکتا تاجر سیٹ، وہ کہتا ہے بھائی ادھر جا کے آرام سے جا کے پڑھنا نماز۔ اسی لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے وہاں جا کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے میں اس کا زیادہ دل لگ گیا، خوب دعائیں مانگی اللہ سے، گڑ گڑا کر روز 10 منٹ کی بجائے 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ ہو گئے۔ میں نے کہا ارے یار وہ مالک سے کھڑا ہوا، میں اس کے بعد وہ باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد جیسے ہی پہنچتا مالک کا چہرہ لال بھگوگا غصے سے۔ اس نے بولا یار تو مجھ سے بول کے گیا تھا میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تو نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو 10 منٹ میں آتا ہوں، مگر مجھے وہ اندر سے آنے نہیں دے رہا۔ اس نے کہا کون نہیں آنے دے رہے، کون ہے اندر؟ اس نے کہا وہ ہیں جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہزاروں باتیں ایسی ہیں، ہم مسجد چلتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے مسجد نہیں جا رہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ میں بلا ہی نہیں رہے۔ آج دیکھو نا یار، آج دیکھو کیا ہو گیا، تمام برباد ہو گئے نا ہم لوگ، مسجد میں جا نہیں سکتے۔ 50 سال والا آدمی تو مسجد میں گھس نہیں سکتا۔ وہ صاحب ایک بتا رہے تھے، میں نے سنا، میرے کان میں پڑی، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ مسجد کے اندر کل وہ پہلا روزہ تھا، پہلی تراویح تھی، آج پہلا روزہ ہے، تو کہنا تراویح کے اندر بچے نے اپنے گھر کے اندر اپنے محلے والوں کو، 10-12 محلے والے تھے، بچے نے تراویح پڑھنی شروع کی، تراویح کی آواز پڑتی ہے، صحن کے اندر پڑھا تھا اپنے گھر کے اندر۔ رینجرز اور پولیس آ گئی، انہوں نے دروازہ کھٹایا، کھولا نہیں، انہوں نے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئی اور سب کو پکڑ کے لے گئی۔ ضمانت نہیں ہو رہی ہے، عید کے بعد ضمانت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی اس وقت نماز پڑھتے ہوئے مل گیا کہ اس نے تراویح شروع کی اور تراویح پڑھ رہا ہے وہ نماز، تو اس کو ہم لے جائیں گے اور اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ آج یہ معاملہ ہے، کیا وجہ کہ ہم نے ہے نا ہم نے بے حرمتی کی تھی مسجد ہو گیا، ہم مسجد نہیں جاتے تھے، ہم نکل جاتے تھے کن کٹی کر کے۔ آج یہ ہوا، آج میں نماز پڑھنے گیا، مجھے اتنی مشکل ہوئی، میرے تمام تبلیغی جماعت کی مسجدیں سیل ہیں، ساری سیل ہوئی ہوئی۔ آفرین، اللہ ان کو خوش رکھے۔ میں بدگمان تھا، میں ہی ہلکا تھا، ہری پگڑی کی مسجد تھی، میں ادھر پہنچا، آج ابھی کی بات کر رہا ہوں میں،
میں وہاں پہنچا، میں نے بولا بھائی میری عمر 50 سال سے زائد ہے، مجھے تم نماز پڑھنے دلا رہے. اس نے بولا بھائی آؤ گلے ملو ہم سے. مسلمان کو کون روک سکتا ہے نماز کے لیے؟ آؤ نماز پڑھو ہماری. کوئی کچھ نہیں، ہم تراویح بھی یہاں پڑھتے ہیں. ہم نے فوج سے بول دیا اگر تم آؤ گے ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے. آج ہماری تمام تبلیغی مساجد، تمام زیادہ تر میجورٹی دیوبندی مسلک کے سب بند ہوئے ہیں، سب ڈر گئے، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس آ جائے گا. یہ وہ ہیں آفرین ہیں، ان کو میں سلام کرتا ہوں. آج میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا ان کی پیچھے ہری پگڑی والوں میں. میں کہتا تھا نہیں یار، ہمارے بزرگ کہتے تھے نہیں ان کا عقیدہ خراب ہے. نہیں، ہمارا عقیدہ خراب تھا، ہمارا دل کمزور تھا. آج وہ کھڑے ہیں، آج وہ بہادری سے کھڑے ہیں. تمام ہری پگڑی کی جو مسجدیں سب کھلی ہوئی ہیں. یار ہم دل کو دیکھنے لگے، میں تبلیغ خراب ہو گیا، میری وجہ سے سب گردش میں آ گئے. میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسری جگہ جا کے نماز پڑھتا تھا کہ یار یہ تو ہری پگڑی کی مسجد ہے، اس میں نماز نہیں پڑھوں گا. میری کیا حیثیت؟ میری نماز میری تھی، اللہ میرے قبول کرتے یا نہیں کرتے. میں نے نمازیں چھوڑ دی ہری پگڑی کے پیچھے. آج میں نے جا کے نماز پڑھی ہری پگڑی کی، اور انہوں نے کہا آپ آؤ نماز پڑھو ہمارے ساتھ. آئیں. شادمان کے اندر مسجد ہیں، یہاں مسجد جتنی مسجدیں ہری پگڑی کھلی ہوئی ہیں. ہماری تبلیغی بند ہے، ہماری جماعت اسلامی بند ہے، ہماری تبلیغ والوں کو سیل کر دیا. سب ادھر ادھر پھر رہے، درگاہ ہو گئے. ڈرپوک، ایسے ڈرپوک بنے ہوئے کہ ڈر رہے ہیں، پولیس سے ڈر رہے ہیں، فوج سے، رینجرز کی مار سے ڈر رہے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرے، ہمیں ڈراتے رہے کہ ہری پگڑی میں نماز نہیں پڑھنا. آج میں نماز پڑھ گیا، انہوں نے کہا کھلے عام بات بول پڑھو نماز پڑھو، ہماری تراویح بھی ہوتی ہے پڑھو. یار تھوڑی تو دکھاؤ بہادری یار. ہم اتنے ذرہ بھر ایک دجالی فتنہ آیا ہم ڈھیر ہو گیا. اللہ مجھے دجال کی فتنے سے بچانا یا اللہ پاک. میں بہت کمزور. یہ بھی کیا غرور کی بات کروں، بیچارے پتہ نہیں کس تبلیغی کس مجبوری کے اندر ہیں کہ سب کے سب وہ بیچارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پگڑیاں اتار دی ہیں انہوں نے. کوئی اگر پوچھتا بھی تم تبلیغ سے تعلق ہے تو کان پکڑتے نہیں صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسے افسوسناک باتیں ہیں کہ میرا دل پھٹ گیا ہے. میں خود، مجھے بڑی محبت تھی تبلیغ سے، مجھے بہت محبت تھی. اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے سننے والوں گناہوں کو معاف فرما دے. ہم مغرور ہو گئے تھے، ہم نے دوسرے لوگوں کو مغروریت کے اندر سوچا تھا نہیں ہماری نمازیں نہیں ہوتی. آج کئی نماز نہیں ہو رہی. جاؤ جو کہتے تھے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نمازیں نہیں ہو رہی. وہ ڈٹ گئے. وہ اللہ والے وہ کہتے ہیں ہمیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر ہمیں موت بھی قبول ہے. اللہ پاک نبی عام لوگ نہیں ہیں. نبی یہ نبی عام نہیں ہے، یہ خاص نبی ہے. ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے نام کو ہم چومتے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ بھی ان کو سلام بھیجتا، ہم بھی ان کو سلام بھیجتے ہیں. آج اللہ نے ان کا رتبہ سیاہ کیا. سب لوگ، میں نے لوگوں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے پیچھے ہو گئے یار تمہارے. وہ دیکھو کتنے بہادری سے نا نمازیں پڑھ رہے ہیں، رینجرز بھی نہیں جا رہی ادھر. خیر یہ تو ایک الگ چیپٹر تھا. میرا دل دکھا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ سے بول دیا. مگر یہ حقیقت ہے کہ افسوس آج میرے ان گناہوں کے سبب پوری تبلیغ گردش میں آ گئی، پورا دیوبندی مسلک کے اوپر آ چاہیے. آج میں حکیم صاحب کے پاس گیا، ہمدرد کے حکیم تھے اور بزرگ آدمی، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. ان کا بھائی ناظم شادمان کا. اسے کہنے لگے یار بخاری صاحب ہم کمزور ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہم مار سے ڈر گئے. دجال تو ابھی آیا ہی نہیں. وہ تو ہمارے دجالی، ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے. دیکھو یار ہندوستان میں کتنے لوگ گردش میں آئے ہوئے ہیں. ہم تو اتنی گردش میں آ کے پسپا ہو گئے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نماز نہیں پڑھیں. لوگوں کو منع کرتے ہیں بھائی مسجد نہیں آؤ. بھائی گھروں میں 50 سال سے آدمی کو لے کے نہیں آؤ. مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے. یہ جو آپ کے آتے ہیں یار، ہماری شادمان کی مسجد کے امام صاحب ہیں جو مولانا اسرار احمد کے میں آتے ہیں. میں کیا یار نام کیا بتاؤں تمہیں. میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی ساتھی ہیں. انہوں نے مسجد میں اعلان کیا. انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں آئے، 50 سال کی عمر والا کوئی نہیں آئے، اور زیادہ سے زیادہ 2-4 آدمی جو محلے کے ہیں وہی آئیں گے. مسجد ہماری بند ہے. اپنے گھر پہ نماز پڑھے انہوں نے گھر پہ. یار کیا ہے
کیا یہ کوئی تبلیغ ہے؟ یہ تبلیغ کر رہا ہو کہ مسجد میں نہیں آؤ. وہ ہری پگڑی والے کھلے عام کہہ رہے ہیں جو روڈ کے اوپر نماز کہہ رہے ہیں نہیں مسجد میں آؤ ہماری تراویح بھی ہوگی. کمزور ایمان کا یہی تو ایمان دیکھا جاتا ہے. آج حضرت امام حسین کو والا معاملہ آج ہوتا ہے نا تو میں بھی کہتا سب لوگ کہتے ہیں جماعت بھی کہتی تبلیغ والے بھی کہتے یار وہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے, وہ تو کربلا والے ان کا معاملہ, وہ تو عرب لوگ ہیں یار, ہم کیوں ان کی جنگ میں شریک ہوں, ہم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں. آج پتہ چلا میری حقیقت میں کتنا کمزور. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ مجھے شیطان کے فتنے سے بچا. یہ اہم نقطہ. ہر شخص کی اہمیت کا نظریہ مختلف ہے. کوئی دنیا کی 70-80 سال کی زندگی کو یہ اہمیت دیتا ہے اور دنیا کو بڑی چیز سمجھتا ہے. بڑا مکان چاہتا ہے, اچھی گاڑی کی تمنا, بچے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جائیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اس کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. وہ سب چیزیں حاصل بھی کر لیتا مگر وہ فائدہ ان سے نہیں اٹھا سکتا. بچے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے مگر ماں باپ کی پرواہ بھی نہیں کرتے. روزمرہ کے مشاہدات ہمارے سامنے, روپیہ پیسہ موجود ہے, گاڑی موجود ہے, دنیا کی اہمیت دینے والا تنہا کھڑا ہے. مرنے کے بعد دوسرے لوگ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کو دفنا دیتے ہیں. یہ ہے غلط چیزوں کی اہمیت دینے کا انجام. اصل اہمیت تو اللہ کے احکاموں کی ہے, جبکہ دوسرے کی اہمیت مختلف ہوتی ہے. وہ دنیا کو حقیر چیز سمجھتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا مل بھی گئی تو کتنے دن کی, 70-80 سال کی. وہ آخرت کو اہمیت دیتا ہے, اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. اللہ اس کو دنیا میں بھی سکون دے دیتے ہیں, دنیا بھی اس کو دیتے ہیں, آخرت میں اچھا مقام بھی دکھا دیتے ہیں. اصل میں آخرت کی تمنا کرنے والا ہی کامیاب لوگ ہیں. ان کو آخرت کے صلے میں دنیا کی جنت کا مزہ ملتا ہے. بیوی بچے تابع دار, تندرست, فرما بردار ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عزت و احترام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر جنت پہنچ جاتا ہے. یہ ہے یقینیوں کا نام ہی تبلیغ ہے. میں نے اپنے باپ کی جب لکھے تھے جب کی ہے یہ اس وقت بات, یقینیوں کے تبلیغیوں کا نام تبلیغ ہے. آج مجھے اندازہ ہے کوئی تبدیل نہیں ہوا. ڈنڈے کی اہمیت کا اندازہ ہے. تبلیغ والے سب ڈنڈے کی زبان سمجھنے لگے اس وقت. تو انہوں نے اپنے بند کر دیے سارے اپنے ادارے. کوئی چہل پہل نہیں, کوئی 6 روزہ نہیں ہے, کوئی 40 روزہ نہیں ہے, کوئی پیدل جماعتیں نہیں چل رہے ہیں. سب نے گھٹے ٹیک دیے. طارق جمیل صاحب کل بول رہے تھے, تعریف کر رہے ہیں حکومت کی, واہ واہ کیا حکومت کر رہی ہے, کیا کرونا وائرس آ رہا ہے, کیا کرونا وائرس. بے وقوف, ہم ایسے بزرگوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گڑھے میں گرا دیا. کل مولانا ثناء اللہ صاحب ہمارے مسجد قبۃ تبلیغی جماعت کا ہیڈ کوارٹر ہمارے علاقے میں, یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی 40 سال 50 سال کا آدمی نہیں آیا ہماری مسجد میں, ورنہ رینجرس آن کے ہماری مسجد بند کرا دی. اور آپ لوگ استعمال کریں, ناک بند کر کے آئیں, اور 4-5 آدمی آئیں نماز پڑھیں. کل سے انہوں نے کہہ دیا, تو بچہ میرا بتا رہا ہے کل لوگ چلے گئے تھے, 10-20 آدمی ہو گئے بند. انہوں نے کہا بھائی نہیں کوئی اتنے لوگ نہیں آئے ورنہ ہماری مسجد بند ہو جائے گی. مسجدوں کو بند کرا رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے. اور آج ہی کل کی بات رات کی بتا رہا مجھے, آج ہی میں سن کے آیا ہوں ہری پگڑی والے سے. وہ کہہ رہا بھائی آؤ نماز پڑھنے, کھلے عام بول رہا ہے وہ, نماز پڑھنے ہماری تراویح ہوگی نماز, اور نماز وغیرہ افطاری بھی ہوگا ادھر, آپ آؤ یہاں پہ. یار سوچو یار کتنا فرق, ایک ہی ملک, ایک ہی شہر, ایک ہی گلی اور ایک ہی کوچے کے اندر فرق. اتنا ایمان میرا کمزور یا اتنا ایمان یا وہ کیا یار, کیا بولوں, میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ ہی جانے کون بشر ہے, بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. ان کو فوج نہیں بول رہی, کچھ ان کو بول رہی ہے, کیا یار یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. توبہ توبہ. اللہ اکبر. اصل میں آخرت کی تمنا کرنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں. ان کو آخرت کے صلے میں ہی دنیا میں جنت کا مل جاتا. پھر نماز جو پڑھی, دل تو نماز میں ٹائم لگ گیا, اس کی بات ہی جو دیر میں آ جائے. اچھا صاحب, بتانے کے مقصد سے سوچتے رہنا ہی نہیں, عمل بھی ایک کنجی ہے. قسمت کے بند دروازے کھولنے کے لیے میرے والد صاحب کہتے ہیں میں بہت دیر تک سوچتا ضرور, مگر نشے و فراز کو جب دیکھ کے اوکے کر لیتا ہوں تو عمل کر دیتا ہوں. نفع نقصان کاروبار کا حصہ ہے. بیماری کے لیے دوا تو ضروری ہے, فائدہ نقصان ہمارے ہاتھ میں نہیں. جو اپنا کام ہے اس کا کرنا ضروری ہے, پھر جو کام اوپر والے کا ہے اس کو اوپر والے پہ چھوڑنا بہتر ہے. اسی کو توکل علی اللہ کہتے ہیں. اذان سناتے ضرور, اندر دھکا نہیں دیتے مسجد میں نماز کے لیے. اس میں ہمیں آزاد رکھا ہے. اسی کا تو حساب کتاب قیامت میں لیں گے. سب کچھ پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے,
فلم بنی ہوئی ہے، الگ چیپٹر، اس پر زیادہ غور کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ جب لیمو 12 ٹرکوں بچھا دیے تو اس کے اوپر پشاوری سینڈل رکھی، بہت بڑی کھیپ، تقریباً اس وقت 1965 میں 3 لاکھ روپے کا مال تھا، جو قافلہ ٹرکوں کے ذریعے کراچی سے پشاور روانہ کیا۔ پیسے کا انتظام کچھ میرے پاس تھا، پھر پی وی کا تمام زیور بیچ دیا، پھر کاروباری ادھار لیا، پھر قافلہ چلا تو میں ٹرین کے ذریعے پشاور پہنچ گیا۔ تمام ٹرک کچھ ہی دن بعد گمرک یعنی کسٹم پہنچ گئے تاکہ افغانستان جانے کے لیے چیکنگ اور ٹیکس لگایا جائے۔ اب میں افغانستان میں مال لے کے پہنچ گئی، یہ میرے والد صاحب فرما رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم۔